اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ اس کائنات کے اندر بہت سارے ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک ایسا بادشاہ بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود نہ صرف اس بادشاہ نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کرنے کے لیے للکارنے لگا اور معاذ اللہ تعالیٰ کو جنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن پاک کے اس عبرت ناک اور ایمان افروز واقعہ کو سننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، اس دنیا کی تاریخ میں 4 ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 بادشاہ کافر تھے، 2 مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فرمائی تھی۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود تھا اور دوسرے کا نام نصر تھا۔ پیارے دوستو، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نمرود بائبل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نو تھا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس بادشاہ نے پوری روئے زمین پر 400 سال حکومت کی۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، نمرود کو اپنا خدا مانتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود بھی خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شر سے باز نہ آئی، اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر گئے جہاں ان کے جھوٹے بت پڑے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بڑے بتوں کو توڑ دیا اور اس کا الزام اس کے ایک بڑے بت پر لگا دیا۔ جب تمام نمرودی اپنے بت خانے میں آئے انہوں نے دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نمرودی اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں بھی اس کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا اور اسے سزا دینے کا کہا۔ نمرود نے جب یہ بات سنی تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، اور پھر نمرود کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا، اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا، وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد آگ سے زندہ باہر تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود تمام نمرودی اور نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے عہد سے واپس نہ ہٹے، وہ مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے باز آنے کو کہا، لیکن نمرود باز نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا جنہیں سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کو اس نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح تکبر میں نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، دیکھو ایک کو میں نے موت دے دی، ایک کو میں نے زندگی دے دی۔ اس طرح نمرود اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی جھوٹی دلیلیں دینے لگا۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس طرح نمرود اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول اپنی فوج بھیجے، میرے ساتھ جنگ کرے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواسات کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے۔ پیارے دوستو، چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی تو اس نے پوری دنیا سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے 3 دن کے اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا، ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ فوج کو جنگ کے لیے بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے اور تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر نمرود اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نے ہماری فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا۔ اس طرح وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر تک سکون ملتا، لیکن کچھ دیر بعد دوبارہ درد محسوس ہونے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی۔
اور یہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، اور وہ نمرود جو اللہ تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے اور حقیر مچھر کے ذریعے ہلاک کروا دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔